الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص آگ میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور کوئی شخص ایسا جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اپنی بڑائی کا خیال ہوگا. اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ایمان اور تکبر کی کیفیت کو بیان فرمایا، اور نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک کہ جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ مسلمان جنت میں داخل ہوگا، اور جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا، بڑائی ہوئی، وہ بندہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ تکبر دنیا کا وہ دوسرا بڑا گناہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہوں میں سے حسد تھا، اور دوسرا گناہ تکبر ہے جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ راہی کا دانہ سب دانوں سے چھوٹا دانہ ہے. کسی کے دل میں اتنا بھی تکبر پیدا ہو گیا وہ بندہ جنت سے محروم ہو جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے ایمان والے شخص کے بارے میں یہ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا، یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اگر کوئی زنا کرے، چوری کرے، کیا پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دوسری مرتبہ ابو ذر غفاری نے یوں ہی فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، چوری کرنے والا مسلمان، زنا کرنے والا مسلمان، کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، اور اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا، لیکن ضرور بضرور اس بندے کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. لیکن ادھر تکبر کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر راہی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا
اے اللہ کے پیغمبر کیا اچھے کپڑے پہننا اور زیب و زینت اختیار کرنا، اچھا بننا، کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھی چیز پہنے، یہ چیز پہننا کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، پہن سکتا ہے، لیکن اچھی چیز پہننے کے بعد وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائے اور اپنے آپ کو ان سے بہتر اور اعلیٰ تصور کرنے لگ جائے، اس صورت میں یہ تکبر اس کے دل میں پیدا ہوگا اور اس تکبر کی وجہ سے وہ جہنم کی باتوں میں چلا جائے گا۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ حق سے منہ موڑنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ ایک ہوتا ہے حق سے منہ موڑنا، یہ بھی تکبر ہوتا ہے، اور دوسرا دوسروں کو حقیر سمجھنا، خود کو اعلیٰ بڑا اولا سمجھنا، یہ بندہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو ہم کلامی کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، فرمایا اے اللہ، تمام مخلوق میں تیرے ہاں سب سے زیادہ برا کون ہے؟ تمہیں مخلوق میں سب سے زیادہ برا اللہ تعالیٰ کون لگتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا 3 شخص ایسے ہیں، بلکہ 4 شخص نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا۔ ایک جس کے دل میں تکبر ہو، اللہ نے فرمایا وہ مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ برا لگتا ہے، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ جو بندہ بھی تکبر کرتا ہے اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے۔ تکبر اللہ کے ماں سوا کسی کے ساتھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ کیوں؟ انسان کی تخلیق کیا ہے؟ حقیر، گندا پانی، ناپاک پانی، اور اس سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی۔ پھر انسان بڑا ہو کر اپنے آپ کو جب بہت کچھ میں سمجھنے لگتا ہے تو اللہ فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر مت اکڑ کے چلو۔ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی، اور اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طریقے سے ہر آدمی کا خاندان، قوم، قبیلہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ کا جو مخلوق اور اللہ کی یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کی عیال ہے۔ اس کے ساتھ تکبر کرنے والا انسان اللہ کو بڑا برا لگتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ایک تکبر کرنے والا انسان وہ مجھے ساری کائنات میں سب سے برا لگتا ہے۔ دوسرا فرمایا جس کی زبان بڑی سخت ہو، زبان اتنی سخت ہو، برائی اس کی زبان سے نکلتی ہو، یہ بندہ مجھے سخت ناپسند ہے۔ تیسرا فرمایا جس کا اللہ کے اوپر یقین کمزور ہو۔ ایک میں اور آپ دعا کریں، ہماری دعاؤں میں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ہم اللہ سے مانگیں، یقین ہمارا اللہ کے اوپر مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم نیکی کی کام کریں، یقین ہمارے مضبوط ہونے چاہیے۔ اور چوتھا فرمایا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جس بندے کا ہاتھ بخیل ہو، یعنی کنجوس آدمی بھی اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ یہ 4 اللہ نے جواب میں فرمایا۔ ایک تکبر کرنے والا مجھے کائنات میں سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ دوسرا فرمایا جس کی زبان سخت ہو۔ تیسرا فرمایا جس کا یقین کمزور ہو۔ چوتھا وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے جس کا ہاتھ بخیل ہو، وہ کنجوس ہو، اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ خیرات نہ کرنے والا ہو۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ کہ جس کے دل میں راہی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو دیکھا جائے دنیا میں سب سے پہلا تکبر کرنے والا، تکبر کی بنیاد رکھنے والا وہ شیطان تھا، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک عقلی دلیل پیش کی، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کا کام ہے اوپر کی طرف اٹھنا، مٹی کا کام ہے زمین میں روندے جانے لگا، روندنا۔ پاؤں میں گری ہوئی چیز وہ آگ والی اوپر اٹھی ہوئی چیز وہ کیسے کسی کو سجدہ کر سکتا ہے؟ اس لیے میں آدم کو مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ایک عقلی دلیل جب اس نے دی، اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے اس کو الہ یوم الدین تک مردود قرار دے دیا۔
सबसे पहला तकब्बुर और गुनाहों में से दूसरे नंबर पे बड़ा गुनाह ये तकब्बुर है। इस तकब्बुर की बीमारी से बचना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। और उसके बाद तकब्बुर की ये बुनियाद रखने के बाद एक और मुतकब्बिर दुनिया में आया जिसे दुनिया फिरौन के नाम से याद करती है। और उसने आकर दुनिया में ये कहा, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम में से सबसे बड़ा खुदा हूं, मुझसे बढ़कर कोई खुदा नहीं, मैं पूरी कायनात का शहनशाह हूं, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, मेरे सिवा किसी के सामने झुको नहीं। ये जब उसमें तकब्बर पैदा हुआ, अल्लाह ने उसके तकब्बर को उस समुंदर में खत्म किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम उस दरिया से पार हुए और फिरौन के लश्कर जब उसमें दाखिल हुआ, अल्लाह ने फिरौन को सर समुंदर में डुबोकर पांव आसमान की तरफ करके जब गोते लगाए गए तो कहने लगा, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। जहां कोई न काम आ सका तो कहने लगा, मैं अब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाया। तकब्बुर की इंतहा मौत पे जाके हो जाती है। कब तक इंसान तकब्बुर करता रहेगा? जिंदगी की चराग जब तक चलता है तकब्बुर भी चलता है। जिंदगी का चराग गुल हो गया, चराग खत्म हो गया तो तकब्बुर खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिरत की मनाजिल में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अपने आप को बड़ा समझता है और तकब्बुर करता है, क़यामत के दिन अल्लाह उस इंसान को चूंटी की शक्ल अता फरमाएगा। दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने वाला क़यामत के दिन चूंटी की शक्ल अल्लाह ताला उस मुसलमान को अता फरमाएंगे। और फरमाया चूंटी की शक्ल के बाद उसको अल्लाह ज़र्रीते हुए इस तरीके से जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, दोज़ख के कैद खाने में दाखिल किया जाएगा, जिस कैद खाने का नाम है बोलिस। बोलिस के माने है मायूसी की जगह। वहां पर बोलिस में दाखिल करने के बाद ऊपर से आग के ऊपर और आग डाल दी जाएगी और पीने के लिए जो दोज़ख पानी दिया जाएगा वो दोज़ख के जिस्म दोज़खियों के जो जहन्नमी होंगे उन जहन्नियों के जिस्म से निकलने वाला पीप, निकलने वाली पीप और निकलने वाला खून, ये उन लोगों को पीने के लिए दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि दुनिया में अकड़ की अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन जहन्नम की उस वादी में छोटी छोटी शक्ल अता फरमाएंगे। तकब्बुर कई किस्म का होता है। कभी इंसान तकब्बुर करता है इबादत का, मैं बड़ा मुत्तकी हूं, मैं बड़ा नमाजी हूं, मैं बड़ा मुत्तकी परहेजगार हूं। ये इबादत का तकब्बुर इतना है कि दुनिया में एक शख्स ऐसा था, हदीस पाक में आता है, 500 साल तक उसने अल्लाह की इबादत की। 500 साल तक एक टीले पे उसने अल्लाह की इबादत की। सिर्फ इतना, अल्लाह ने एक अनार का दरख्त उसके लिए लगाया हुआ था। वो अनार के दरख्त के लिए नीचे आता, रोजाना अल्लाह उसके लिए एक अनार लगाते, वो अनार खा के फिर अपनी अल्लाह के सामने इबादत में लग जाता। 500 साल के बाद जब वो मरा और अल्लाह के दरबार में गया, अल्लाह ने फरमाया, जाओ मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो 500 साल की इबादत का दिल में तकब्बुर पैदा हुआ, अल्लाह मैंने 500 साल तेरी इबादत की, अगर तेरी रहमत से जन्नत में जाना था तो फिर मुझे 500 साल की इबादत का क्या फायदा। अल्लाह ने उसको जहन्नम के करीब जब कर दिया ना, तो जहन्नम की तपश और हरारत की वजह से उसको जब प्यास लगी तो कहने लगा मुझे पानी चाहिए। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, 500 साल की इबादत एक गिलास पानी के बदले में दी जाएगी। उसने 500 साल की इबादत एक गिलास पानी के लिए देने के लिए तैयार हो गया। ये दुनिया की क्या इबादत है। क़यामत के दिन अल्लाह किसी मुसलमान को अगर दाखिल करेंगे जन्नत में, वो अमाल पे नहीं होगा, अमाल जरूर देखे जाएंगे। अमाल देखने के बाद अल्लाह अपनी फजल और रहमत से दाखिल फरमाएंगे। ये नहीं है कि कोई बंदा ये समझे अमाल ही छोड़ दे कि अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। वो जरूर अल्लाह की रहमत होगी, अमाल के साथ अल्लाह की रहमत होगी, तब जन्नत में जाएगा। दुनिया में तकब्बुर किया गया माल के जरिए, लेकिन माल जितना अल्लाह ने कारून को दिया हुआ था इतना अल्लाह ने माल किसी को नहीं दिया, जिसके बारे में खुद अल्लाह का कुरान कहता है, एक बहुत बड़ी जमात ऊंटों की उसके खजानों की चाबियां उठाया करती थी और खजाना इतना था कि उसने दुनिया के अंदर उसके जन्नत और जन्नत तैयार कर रखी थी। लेकिन जब अल्लाह की नाराजगी आई, अल्लाह ने कारून को उसके खजाने समेत जमीन बोझ करके रख दिया। दुनिया में एक तकब्बुर होता है जिसे कुरान मजीद में अल्लाह ने जिक्र किया, मुस्तकबिर के साथ दिल में अपने आप को बड़ा समझना। ये तकब्बुर इतना बड़ा है कि अपने आप को कोई बंदा दिल में बड़ा समझ के दूसरे को हकीर समझे। ये भी कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं,
برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو دل میں برا سمجھتے ہیں۔ ایک تکبر ہوتا ہے انسان کی زبان کا تکبر، کہ اپنی زبان میں انسان کے بڑے سخت بول ہوتے ہیں، جو بول اللہ کو بڑے ناپسند ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلق وعیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا گنبہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تکبر کرتا ہے، اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند آتی ہے۔ یہ زبان کا تکبر، میں بہت بڑا ہوں، اور اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو دو تکبروں کے ساتھ ذکر کیا۔ ایک ہوتا ہے مختال، مختال ہوتا ہے جس بندے کی چال میں تکبر ہو، اکڑ اکڑ کے چلنے والا، اور اکڑ کے چل کے دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، اس کو قرآن مجید نے مختال کے ساتھ ذکر کیا۔ اور ایک زبان کے ساتھ تکبر کرنے والے کو فخور کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا مختال اور فخور اور مستکبر تینوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، تینوں کے لیے جو تکبر اللہ فرماتے ہیں بہت بری جگہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابو جہل جو تھا وہ 1000 کا لشکر لے کر آیا اور تکبر کرتے ہوئے آیا، اکڑتے ہوئے آیا۔ اللہ نے ابو جہل کو میدان بدر میں ایک چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے شہید قتل کروایا اور وہ مردود ہوا، لیکن اس کے ساتھ جب اس کی گردن کاٹے جانے لگی وہ اس وقت بھی تکبر کرنے لگا، کہنے لگا میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹو۔ اللہ اکبر! دیکھا جائے فرعون کو مرنے لگا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا۔ ادھر نبی علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جب اس کی گردن کاٹے جانے لگی، تلوار رکھی گئی، تو صحابی سے کہنے لگا میری گردن کو تھوڑا نیچے سے کاٹو، کیونکہ جب تم مقتولین کی لاشیں رکھو گے، سر رکھو گے، ان سروں میں میرا سر ذرا اونچا نظر آئے، یہ مکے کا سردار کی سر ہے، یہ مکے کے سردار کی گردن ہے۔ اتنا تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دنیا میں ناکام کیا۔ حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ شیطان میں 5 عینوں میں سے 4 عینیں اس میں موجود تھی، اگر اس میں 5ویں عین نہیں پائی جاتی تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا۔ شیطان میں ایک وہ بڑا عابد گزار تھا، 5 لاکھ سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ دوسرا شیطان جو تھا وہ عالم تھا، علم اس کے پاس بہت بڑا تھا۔ علم ہونا کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے جب تک علم کے اوپر عمل نہ ہو، اور علم کے اوپر عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں علم کے لیے ضروری ہیں، علم ہو، عمل ہو، اور اس کے ساتھ اخلاص ہو، تب جا کر وہ علم کارآمد ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہ تھا۔ اور تیسرا فرمایا شیطان عاقل بڑا تھا، عقل مند بڑا تھا شیطان۔ کیوں؟ اس لیے اس نے جو توجیہ پیش کی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ بلند ہوتی ہے، اعلیٰ نیچے والے کو سجدہ نہیں کرتا، یہ اس کی ایک عقلی دلیل تھی، عاقل تھا۔ اور چوتھا شیطان عارف تھا، وہ اللہ کو پہچانتا تھا۔ اس لیے جب اللہ غیظ و غضب میں تھے، اللہ غصے میں تھے، سمجھتا تھا کہ اللہ غصے میں بھی اللہ اپنے جو وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا، غصے میں بھی اللہ کو پہچانتا تھا۔ اس لیے غصے میں بھی اللہ سے کہنے لگا اللہ مجھے قیامت تک زندگی عطا فرما۔ وہ اتنا عارف تھا، اللہ کو پہچاننے والا تھا، جاتے جاتے مردود ہوتے ہوتے بھی اللہ سے اپنی بات منوا کے چلا گیا، اور اللہ نے قیامت تک اس بندے کو، اس شیطان کو زندگی عطا فرما دی۔ شیطان میں ایک عین کی کمی تھی جسے کہتے ہیں عاجز نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت عاجزی کر لیتا، اللہ کے سامنے جھک جاتا، اور اللہ اس کو یہ سزا بھی نہ دیتے جب فرشتوں سے نکالا جاتا، نہ اسے یہ سزا ملتی کہ مردود ہوتا، نہ اسے یہ سزا ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر اور وادیوں میں پکڑ کر اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس لیے شیطان جو تھا وہ تکبر کیا تو اللہ نے اس کو مردود قرار دیا۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تواضع کو اختیار کیا، عاجزی کو اختیار کیا۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کیا۔ فتح مکہ کے وقت نبی علیہ السلام کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ کسی نے آواز لگا دی آج تو انتقام کا دن ہے، ہمیں مکہ کی سرزمین میں تکالیف دی گئی، آج ہم انتقام لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے
सर मुबारक उठाकर फरमाया, नहीं, आज तो रहमत का दिन है, आज आजी करने का दिन है। रब ने हमें इक्तदार दे दिया है, रब ने हमें हुकूमत दे दी है। हम इक्तदार और हुकूमत में अकड़ेंगे नहीं, बल्कि आजी करते हुए ऐलान करते हैं, जिसने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए आज उसको पनाह मिल गई, जिसने मेरे दुश्मन के घर में पनाह ले ली आज उसको भी पनाह मिल जाएगी। और तवाज़ु इख्तियार की ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, अल्लाह के लिए आजी करता है, अल्लाह उस बंदे को बुलंद फरमा देते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला के बारे में आपने सुना कि जिनके जमाने में एक भेड़िया और एक बकरी जिनकी अजल से दुश्मनी है, एक दूसरे को भेड़िया बकरी को खा जाता है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के दौर में भेड़िया और बकरी एक घाट पे पानी पिया करते थे। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के यहाँ एक मरतबा मेहमान आया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने चिराग जलाकर रखा हुआ था और चिराग जला बुझ गया और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खुद उठ के चिराग को जलाने के लिए गए। मेहमान कहने लगा, आपका खादिम मौजूद है, आप खादिम को जलाएं। वो खादिम जो है वो जाकर चिराग को जलाए। फरमाने लगे, नहीं। मेहमान कहने लगा, मैं उठ के जला देता हूं। फरमाया, नहीं। चिराग जलाकर वापस अपनी जगह पे आए और अपनी जगह पे बैठे। फरमाने लगे, जब मैं गया तो तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज था, जब मैं वापस आकर अपनी जगह पे बैठा हूं तो तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज हूं, मेरी शान में कोई फर्क नहीं आया, इसलिए ये अमल मैंने खुद किया। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, 22 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत के बादशाह, हुक्मरान, और जिनके बारे में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया शैतान भी उनके साए से भागता है। लेकिन उधर बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए जा रहे हैं, जिस्म पे पैबंद लगे हुए, जूतियां बगल के नीचे उठाए हुए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फतह बैतुल मुकद्दस किया और इस तरीके से लोगों ने नबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर टाकियां गिनी तो 17 टाकियां लगी हुई थी। ये आजिज़ी थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उन लोगों को दुनिया में ये मकाम दिया, आखिरत में भी अल्लाह उनको दुनिया में ये आखिरत में भी ये मकाम अता फरमाएंगे। खुलासा दर्ज का ये निकलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस मुसलमान के दिल में राही के दाने के बराबर ईमान होगा वो जन्नत में जाएगा। जिस बंदे के दिल में राही के दाने के बराबर तकब्बर होगा, वो चाल का तकब्बर हो, वो जबान का तकब्बर हो, वो दिल का तकब्बर हो, वो माल का तकब्बर हो, इबादत का तकब्बर हो, जिस चीज का भी तकब्बर होगा अल्लाह फरमाते हैं उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है